بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک عزیز رشتہ دار کی عیادت کر کے واپس آ رہا تھا۔ میرے ساتھ حاجی صاحب بھی تھے۔ وہ ماشاءاللہ با جماعت پڑھنے کی پابندی کرتے ہیں۔ مغرب کی اذان کی آواز سنتے ہی انہوں نے کہا، رانا صاحب، جیسے ہی کوئی مسجد دکھائی دے رک جائیں گے، نماز پڑھ کر آگے چلے جائیں گے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، یعنی رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اور رانا صاحب آپ تو جانتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا 27 گنا ثواب زیادہ ملتا ہے۔ میں ان کی بات سن کر اثبات میں سر ہلاتا رہا۔ حاجی صاحب ماشاءاللہ ایک بہترین داعی ہیں، ہر وقت دعوت کے عمل میں لگے رہتے ہیں۔ عام گفتگو کے دوران غیر محسوس انداز میں دعوت دین کا کام کرتے ہیں۔ کیا کہنے، بہت سے لوگ ان کے اسی میٹھے انداز کی وجہ سے گرویدہ ہیں۔ تھوڑا سفر ہی گزرا تھا کہ ایک مسجد دکھائی دی۔ ہم نے موڑ کاٹا اور مسجد جا پہنچے۔ مسجد کی پارکنگ میں ایک ہیوی بائک کھڑا تھا۔ میں یہ سوچنے لگا کہ جماعت میں امام صاحب سمیت اس وقت 4 لوگ ہیں۔ یہ بائک کس کا ہو سکتا ہے؟ 2 نمازی مکینک تھے، کیونکہ انہوں نے کام والے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ ایک نمازی پینٹ شرٹ میں تھا، جس کے سامنے ایک چھوٹا سا بیگ بھی پڑا ہوا تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بائک اسی بھائی کا ہوگا۔ خیر، انہی خیالوں میں گم وضو کر کے جماعت میں شامل ہو گیا۔ امام صاحب بہت پیاری تلاوت فرما رہے تھے۔ بڑے آرام اور اہتمام کے ساتھ انہوں نے نماز مکمل کی۔ سلام پھیرنے کے بعد دعا کروائی۔ میں نماز کے بعد کچھ دیر تسبیح کرنے لگا۔ اسی دوران ایک کال آئی۔ میں باہر آ کر کال سننے لگا۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ مجھے بائک سٹارٹ ہونے کی آواز آئی۔ میں لپک کر پارکنگ ایریا کی طرف گیا، اور جو منظر میں نے دیکھا اسے دیکھ کر میں تو حیران و پریشان رہ گیا، بلکہ بالکل ہی مبہوت ہو گیا۔ امام صاحب بائک پر بیٹھے تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے گھوم گھوم کرتے نکل گئے۔ اللہ کی شان، اور میں حیران۔ میں نے نیٹ سے چیک کیا تو ہیوی بائک کی قیمت 5 لاکھ سے چند ہزار کم تھی۔ میں نے مسجد کے نمازی سے امام صاحب کا نمبر لیا اور ہم گھر لوٹ آئے۔ رات کو میں نے نمبر واٹس ایپ پر ایڈ کیا اور انہیں میسج کیا۔ چند لمحے بعد جواب آ گیا۔ ابتدائی تعارفی گفتگو کے بعد میں نے انہیں کال کی اور سیدھا سوال ڈال دیا کہ حضرت، ایک مسجد کا امام اور اتنی مہنگی گاڑی، آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ وہ خوب کھل کھلا کر ہنسے اور بولے، حضرت تنخواہ تو 15,000 ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ امام اور مدرسہ کے استاذہ کے مال میں اللہ تعالیٰ برکت ڈال دیتا ہے۔ مال ان کے پاس بہت کم ہوتا ہے، لیکن اللہ کی رحمت سے وہ پورا ہو جاتا ہے، جبکہ دین سے دور یا دنیا دار لوگوں کا مال تو بہت زیادہ ہوتا ہے لیکن پورا نہیں پڑتا، برکت سے خالی ہوتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ دیندار بالخصوص اماموں اور مدرسہ کے اساتذہ کے توکل کی لاج رکھتا ہے، انہیں ناگہانی آفات سے اور بیماریوں سے بچائے رکھتا ہے۔ میں اس امامت کے علاوہ عمر رسیدہ لوگوں کو قرآن مجید کی ٹیوشن پڑھاتا ہوں۔ 20,000 ادھر سے ماہانہ آ جاتے ہیں، اور ایک اسکول میں قرآن مجید کی کلاس لیتا ہوں، 6,000 ماہانہ وہاں سے بھی مل جاتے ہیں۔ بس یہ ہے کل آمدن۔ 3 بچے ہیں، ایک معذور بہن ہے، ماں باپ ہیں، یوں کل ملا کر ہمارا خاندان 8 افراد پر مشتمل ہے۔ بس حضرت، حساب کبھی نہیں کیا۔ وہ رزاق ہے، رزق دے رہا ہے، ہم کھا رہے ہیں۔ بس شکر ادا کرنے والے بن جائیں تو مزید وارے نیارے ہو جائیں۔ احباب گرامی، برکت کی یہ عملی تصویر دیکھ کر میری ایمانی کیفیت تو بڑی بدلی۔ یہ واقعتاً برکت کثرت پر حاوی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا فائدہ مند نہیں، بلکہ برکت کا ہونا زیادہ مفید ہے۔ چنانچہ ہمیں اللہ مالک کریم سے کثرت کی بجائے برکت مانگنی چاہیے۔ ترجمہ: اے اللہ، میرے گناہ بخش دیجیے اور میرے گھر میں وسعت اور میرے رزق میں برکت عطا فرما دیجیے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔